آپ تمام سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہادر پورے میں آپ تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بہادر پورہ محمد جناب صاحب کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ تمام کا تعاون، آپ تمام کی محنت اگر رہے گی تو یقیناً پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا۔ اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مبین صاحب بھی بحیثیت امیدوار پوری کوشش کریں کہ اس حلقہ اسمبلی بہادر پورہ جو کافی بڑا ہے، مختلف وارڈز میں جائیں، مختلف علاقوں کا دورہ کریں اور وہاں تک مجلس کے پیغام کو پہنچائے، کیونکہ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ہمارے بستی میں آئے، ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے گلی میں آئے، اور نہ صرف آئے بلکہ اس محلے کے اہم اور ذمہ دار شخصیات سے مقابلہ ان سے آ کر ملاقات کرے۔ تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے آج کل سے لے کر 28 تاریخ تک ہم کو انتخابی مہم ہماری چلانا ہے، اور جلسے بھی صرف 2 جلسے رکھیے، اور دوروں کا وقت بھی صبح میں 3-4 گھنٹے، پھر شام میں 1-2-3 گھنٹے کریے، اور جتنا ہو سکے عوام سے ملاقات کریے، اور جلسوں میں تقاریر کے ذریعے بتائیے کہ بہادر پورہ کے تکالیف کیا ہیں اور ہم نے اس کو کیسے حل کیا، اور بھی جو مسائل ہیں اس سے تعلق سے بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ عوام کو یہی بتانا ضروری ہے کہ فلک نما بس سٹینڈ سے لے کر وٹے پلی تک روڈ وائڈننگ کا کام منظور ہو چکا ہے، تھوڑے لوگوں کو نوٹسز بھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ عوام کو تیقن بھی دے سکتے ہیں کہ بعد الیکشن کے فلک نما سے وٹے پلی کے روڈ وائڈننگ کا کام شروع ہوگا، اور وہیں پر ایک اور جگہ پر روڈ وائڈننگ کا کام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر دوران ہے۔ پھر عوام کو تیقن دینا پڑے گا کہ یہ جو زو سے جو برج بن رہا ہے آرام گھر تک، اس سے کافی عوام کو تکلیف ہے، مگر کام تھوڑا سلو چل رہا ہے، سستی سے چل رہا ہے، تو یہ بات بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ اور پھر جب نواب معظم خان صاحب کی نمائندگی میں بہت سے اسٹارم واٹر ڈرین کے کام منظور ہوئے ہیں، اور وہ کام ابھی زیر دوران ہے، اس تعلق سے بھی عوام کو بتانا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہماری محنت کا جاری رہنا چاہیے، اور ہرگز یہ مت سمجھیے کہ بہادر پورے میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو میں نے سالار سے سیکھا کہ جو آپ کے مد مقابل آتا ہے اس کو آپ پوری عزت دیجیے، اور غیر ضروری کہ آپ اور کانفیڈنس سے مت جائیے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا۔ 28 تاریخ تک ہم کو اور آپ کو پوری محنت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 30 تاریخ کے دن صبح کے اولین وقتوں سے پہلے ہم کو جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ جتنے آپ لوگ ہیں، آپ اپنے یاد رکھیے خاندان کے ساتھ جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ جو پولنگ بوتھ پر بیٹھنے والے ہیں وہ الگ ہے، مگر جو پولنگ بوتھ پہ نہیں بیٹھیں گے، آپ کی ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو جا کے ووٹ ڈالیے۔ اس کے بعد پھر جو ذمہ داری آپ ہمیشہ نبھاتے آئے ہیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، غیر ضروری ہم کو حالات کو خراب کرنا نہیں ہے، نہ ہم پہلے بھی کیے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جتنا ہو سکے توجہ دیجیے ہماری انتخابی مہم کے اوپر، اور جلسوں کی لسٹ بنائیے، دوروں کی لسٹ بنائیے، تاکہ قبل از وقت آپ تمام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجلس کے امیدوار کون سے وارڈ میں کن کن مقامات پر اس دن دورہ کریں گے، وقت کیا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی سے ہم لوگ پورے پیدل دوروں کا اور جلسوں کا پروگرام بنا لیجئے۔ پھر آپ کو 27 تاریخ کے دن مرکزی جلسہ آپ کا کہاں ہوگا، پھر 28 تاریخ کے دن آپ کا کیا پروگرام ہوگا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر بیٹھ کر بات چیت کر کے اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ الیکشن ہے، ہر الیکشن کو ہم کو بڑی سیریسنس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے،
اور بہادرپورہ میں اگر ہم سمجھیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوگا، مگر بحیثیت مجلس کے صدر معتمد کے اراکین بلدیہ کی آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو مل کر، ہم سب کو مل کر زیادہ محنت کرنا ہے، ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ غفار صاحب نے کہا ہے کہ اس بار پورے تلنگانہ میں سب سے زیادہ اکثریت سے اگر کوئی امیدوار کو کامیاب کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مبین صاحب اور بہادرپورے میں آپ کر سکتے ہیں، کروانا ضرور ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلا اسمبلی کا الیکشن ہوگا جس میں صابر بنتاب ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، اور جو کوئی بھی بہادرپورہ کے الیکشن آفس میں، یہاں پر آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ صابر بنتاب مرحوم کس بےلوث طریقے سے، کس تڑپ سے وہ محنت کرتے تھے اور کس محبت کے ساتھ وہ آپ تمام لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک منفرد انداز تھا، تو یقیناً صابر بنتاب کی ہم تمام کو بہت کمی محسوس ہوگی، نہ صرف اس الیکشن میں بلکہ اسدالدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا ہم ایسے مخلص ہمارے قائدین کو، ہمارے مرحوم اراکین کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ بہرحال ان کی زندگی جتنی بھی اللہ نے ان کو لکھی تھی، انہوں نے اس زندگی کو مجلس اتحاد المسلمین کی ترقی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ الحمدللہ آج بھی صابر بنتاب کا پورا خاندان، جابر کے پورے افراد خاندان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا اور ہمارا رشتہ ایک جماعت کا رشتہ ہے، اور جماعت کے رشتے ختم نہیں ہوتے میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اب ہم کو صابر بنتاب کی کمی محسوس ہونے نہیں دینا ہے، بلکہ صابر بنتاب کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ صابر بنتاب کی جو زندگی کی تڑپ تھی وہ ہم سب کو اس کو محسوس کر کے ہم کو اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اچھے طریقے سے میں مبین صاحب سے بات کیا ہوں کہ انتخابی مہم بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور مبین صاحب نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پوری کوشش کریں گے کہ بہترین طریقے سے بہادرپورہ میں ہم لوگ اپنی انتخابی مہم کو چلائیں گے۔ میں یہاں پر مبین صاحب کو یہ بھی صاف طور سے بتانا چاہوں گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور کو ساتھ لے کر پورے ترقیاتی کام کو انجام دیں۔ ان کو بغیر بتائے آپ غیر ضروری ایریا میں مت چلے جائیے، ان کو ساتھ لے کے جائیے، ان کو بتائیے ہاں ایمرجنسی کچھ ہو گئی تو یقیناً کوئی ایم ایل اے بتا نہیں سکتا، فوراً مقام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ تو سب کو اعتماد میں لے کر مبین صاحب کام کریں گے، اور مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ ہمارے مبین صاحب کو میں صاحب بتا رہا ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھیں، اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے یہاں پر ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں اور کام کریں گے۔ جو ماضی میں جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو ہم کو دور کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے تمام صدر و معتمدین سے میری گزارش ہے کہ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے پولنگ بوتھ کے اوپر آپ بہترین مظاہرہ کریے، بہترین کارکردگی کر کے دکھائیے، اور پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان کامیابی سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی محنت کی بنیاد پر ہم کو بہادرپورہ میں ایک بڑی کامیابی سے اللہ ہم کو ہمکنار کرے گا۔ اور میری آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، نماز اپنی پڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی کام میں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ آپ لوگ مجلس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ مجلس کے دستور کو پڑھیں گے تو مجلس کے دستور میں لکھا گیا ہے کہ جو مسلمان مجلس کے رکن ہوتے ہیں ان کو اپنی نمازیں کم سے کم اپنے مقامی مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور بہادرپورہ میں مبین صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے
यहाँ पर बहुत ही ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के वाक़यात हो रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मुबीन साहब आपके दौर में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के वाक़यात हों, और कोई भी ये सब जो छिछोरी हरकतें जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्ती से उनको रोकना पड़ेगा। ये जो भी लोग हैं इनको रोकना पड़ेगा, और हमको आम आदमी को एक राहत महसूस होना। ऐसे बाज़ इलाके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बहादुरपुरा में है, बाज़ छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पर गैर ज़रूरी के इस तरह के शरपसंद अनासिर ज़्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं, तो क़ानून को इस्तेमाल करना चाहिए और क़ानून के ज़रिए से उनका जो ठिकाना है उनको वहाँ पर भिजाना चाहिए। तो बहरहाल ये बाद इलेक्शन के उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग इसमें आगे बढ़कर मजलिस की कामयाबी के लिए, मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आप लोग आगे बढ़िए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम का ताउन हमको हासिल होगा। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर उम्मीदवार साहब हर जगह नहीं पहुंच पाए तो आप वहां की आवाम को बताइए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बाद इलेक्शन के मुबीन साहब आएंगे। कोशिश तो करेंगे कि कम से कम बड़े मेजर जो इलाके हैं या महल्ले हैं वहां तक हमारे उम्मीदवार को पहुंचना भी चाहिए। वो पहुंचेंगे, अगर किसी वक्त कमी की वजह से नहीं पहुंच पाए तो आप लोग थोड़ा उसको समझाइए, लोगों को देख लीजिए। बहरहाल ये चंद अहम चीज़ें मुझे आप तक कहना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुझे भी जब वक्त मिलेगा मैं भी कहीं ना कहीं आकर कम से कम एक आधा घंटा 40 घंटा दौरे भी करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला जहां कहीं भी मरकजी जलसा होगा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं बहादुरपुरे से ही, बल्कि उस ज़माने में ये हल्का चार मीनार हल्का कहलाता था, बहादुरपुर बाद क्या था, चार मीनार हल्का कहलाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब उस ज़माने में हसन नगर भी इसमें शामिल था, मीर महमूद साहब पाड़ी का इलाका भी, और महेश्वरम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जलपल्ली बल्दिया पूरा इसमें आता था। तो अब तो माशाल्लाह ये हल्का उतना बड़ा नहीं है। बहरहाल आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि ज़रा मेहनत करिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से मत जाइए, और सब मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छा बड़ी अक्सरियत से हमारी कामयाबी होगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।